بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہا القرآن العظیم النسّ۔ الفصل الاول ہے فی علم الجدل۔ سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بیان التشبیہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والتشبیہ عبارۃ عن اثبات الصفات البشریۃ للہ تبارک و تعالی فکانوا یقولون ان الملائکۃ بنات اللہ وانہ تعالی یقبل شفاعۃ عبادہ وان لم یرض بها كما يفعل الملوك واحيانا مثل ذلك مع الامراء الكبار ولما لم يستطيعوا ادراك علمه تعالى وسمعه وبصره كما يليق بشان الالوهيه قاسوها على علمهم وسمعهم وبصرهم فوقعوا في عقيدة التجسم ونسبوا التحيز الى الله تعالى شانه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تشبیہ نام ہے بشری صفات کو ثابت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شفاعت کو سفارش کو قبول کرتے ہیں اگرچہ اس پر راضی نہ ہو، جیسا کہ دنیاوی بادشاہ بھی بعض اوقات ایسا کر لیتے ہیں بڑے امراء کے ساتھ۔ اور جب انہوں نے طاقت نہ رکھی اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی سماعت، اللہ تعالیٰ کی بصارت کے ادراک کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، تو انہوں نے قیاس کر لیا اس کو اپنے علم، اپنی سماعت اور اپنی بصارت پر۔ وہ پڑ گئے تھے تجسم کے عقیدہ میں اور انہوں نے نسبت کر دی تحیز کی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ دو لفظ ہیں جس کی ہم یہاں پہ لغوی صرفی تحقیق کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے تجسم۔ تجسم یا تجسیم، جسم والا سمجھنا۔ تجسم باب تفاعل کا مصدر ہے، تجسیم باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جسم والا سمجھنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جسم والے ہیں، اور جسم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا طول، عرض اور عمق ہو، یعنی اس کی لمبائی ہو، اس کی چوڑائی ہو اور اس کی گہرائی ہو، ہر ایسی چیز اس کو جسم والا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھیں تحیز۔ یہ حیز سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ میں ہونا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں، مکان کے اندر ہیں۔ یہ دونوں عقیدے گمراہی والے عقیدے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو مخلوق جیسا جسم ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کسی ایک جگہ کے اندر سماتے ہیں۔ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی تشریح کی طرف۔ تو خلاصتاً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس عبارت کے اندر مشرکین مکہ کے برے عقائد میں سے ایک بڑے عقیدے تشبیہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب تشبیہ کہتے کسے ہیں؟ تو یہ سمجھ لیں یہاں پر کہ بشری صفات میں سے کسی صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے۔ مثال کے طور پہ جو انسانی صفات ہے، شکل و صورت ہے، یا جسم والا ہونا ہے، یا اسی طریقے سے انسانوں کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، انسان کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو یہ بشری صفات ہیں۔ ان صفات میں سے کسی صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اور مشرکین مکہ تشبیہ میں کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جس طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بادشاہ اپنی مرضی کے خلاف بڑے بڑے امراء اور اپنے بڑے بڑے جو وزراء ہیں ان کی بات مان لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف اپنے مقرب بندوں کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان کی ایک برے عقائد میں سے عقیدہ تھا۔ پھر ان میں یہ تھا کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے سننے کو، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو، اللہ تعالیٰ کے جاننے کو سمجھنا چاہا اور سمجھ نہ سکے اپنی کوتا فہمی کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سننے کو اپنے سننے پر قیاس کر لیا، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو اپنے دیکھنے پر قیاس کر لیا، اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں ایسے ہی ثابت کی جیسے اپنے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ گمراہی کے اندر پڑ گئے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تشبیہ کہتے ہیں کہ بشری صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا۔ اب وہ لوگ کہا کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی سفارش کو قبول کرتے ہیں، وَإِن لَمْ يَرْضَ بِهَا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ بعض اوقات دنیاوی بادشاہ بھی اس طریقے سے کر لیتے ہیں اپنے بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے امیروں، بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ تعالیٰ کی سننے کا، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا صحیح طریقے سے ادراک نہ کر سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی خدائی کے لائق ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کر لیا، اللہ تعالیٰ کے سننے کو اپنے سننے پر قیاس کر لیا، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو اپنے دیکھنے پر قیاس کر لیا۔ تو لہذا وہ تجسم کے عقیدے میں پڑ گئے۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، آنکھوں کے بغیر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی بھی ایسی آنکھیں جیسے مخلوق کی آنکھیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، کانوں کے بغیر انسان سن نہیں سکتا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسے ہی کان ثابت کر دیے جیسے انسانوں کے کان ہیں۔
تو اس طریقے سے انہوں نے یہ تجسم، یہ جسم والا عقیدہ اس کے اندر یہ پڑھ گئے، اور انہوں نے جگہ کی نسبت کر دی اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف، کہ جس طریقے سے جو مخلوق ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ کے اندر ہوتی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسے ہی جگہ کو ثابت کر دیا، تو اسی لیے یہ گمراہی والا عقیدہ ہے، اور انہوں نے اس تحیز یعنی جگہ کے اندر ہونے کی اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف نسبت کر لی۔